خبروں میں خوش آمدید۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں بڑی خبر کے ساتھ۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی ہے۔ اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ گیس پائپ لائن منصوبے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ وزیر اعظم نے اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا۔ خبر شامل کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل، آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل اور ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ سلامتی کونسل مباحثے کے لیے قیادت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تنازعات کو حل نہ کرنے سے ہمارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو سکتا ہے، جبکہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہونے سے خطے میں امن خراب ہو سکتا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا ہے کہ یوکرین جنگ سے پھیلاؤ کو روکنا ہوگا۔ طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے گا۔ اور یہاں آپ کو خبر دیں، پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا۔ لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز نے نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بس میں سفر بھی کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں، بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز نے نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بس میں سفر بھی کیا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے گوہر سعید سے۔ جی گوہر، کیا تفصیلات ہیں؟ گوہر سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسوں کا باضابطہ افتتاح کر دیا ہے۔ لاہور میں سیاحت کے لیے نئے روٹس پر 5 نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بسیں چلائی جائیں گی۔ مریم نواز نے نئی ہائیبرڈ ڈبل ڈیکر بس میں سفر بھی کیا۔ تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندی گوہر سعید سے۔ جی گوہر، بتائیے گا۔ گوہر، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ گوہر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ آپ کو بات بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی ہے، جبکہ یہ بھی بتائیں کہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں پاکستان کو $7 ارب قرض کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کا کہنا تھا کہ منظوری کی صورت میں پاکستان کو $7 ارب قرض کی پہلی قسط $1 ارب یا $1 ارب 10 کروڑ ملیں گے۔ پاکستان کے لیے $7 ارب کو نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر محیط ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے پہلی قسط 30 ستمبر تک ملنے کا امکان ہے۔ اعلامیے کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسیعی فنڈ سہولت کے تحت $7 ارب قرض کی منظوری بھی دے دی ہے۔ پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام 37 ماہ پر مشتمل ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔ افراط زر میں کمی کے باوجود پاکستان کو اب بھی بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، جس میں مشکل کاروباری ماحول، کمزور حکمرانی اور محدود ٹیکس بیس شامل ہے۔
اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے 2023-24 میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درآمد کیا ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ اس پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کیے جائیں گے۔ مالی سال 2024 میں شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی ہے۔ اس کی وجہ زرعی شعبے میں سرگرمیاں ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے کے اعلامیے کے مطابق پاکستان میں مہنگائی میں نمایاں کمی ہوئی ہے، جو کہ ایک ہندسے تک آ گئی ہے۔ مناسب مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد ملی ہے۔ IMF اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس عمل میں زر مبادلے کے ذخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا ہے۔ افراط زر میں کمی اندرونی اور بیرونی حالات میں بہتری کی عکاس ہے۔ آپ کو بتائیں کہ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جورجیوا نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، ہم نے پاکستان کے لیے ریویو مکمل کر لیا ہے۔ پاکستان کی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے، معیشت کی گروتھ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کو مبارکباد دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں جس سے معیشت میں بہتری آئی ہے۔ IMF کی سربراہ نے کہا کہ پاکستان نے مثبت اصلاحات کی ہیں اور اب پیداوار کا گراف اوپر کی جانب ہے، جبکہ افراط زر نیچے آ رہی ہے اور معیشت استحکام کے راستے پر گامزن ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے اور غریبوں کی مدد کی جا رہی ہے، جو کہ خوش آئند ہے۔ اب کچھ بات کریں IMF پروگرام کی۔ IMF پروگرام کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے IMF کے شکر گزار ہو گئے ہیں، جبکہ مقامی اداروں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایسا بھی کہا ہے، جبکہ وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ اس قرض سے مہنگائی میں کمی ہو گئی ہے اور شرح سود بھی نیچے آئی ہے، کرنسی مستحکم ہے، اس لیے زر مبادلے کے ذخائر بھی بڑھ گئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF کا پروگرام اگلے 3 سال کا ہے۔ پروگرام کا مقصد میکرو اکنامک استحکام حاصل کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ IMF ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری موجودہ حکومت کی پالیسیوں کی توثیق ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے پروگرام قبول اور اعتماد کا اظہار کرنے پر IMF کے شکر گزار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مہنگائی کم، شرح سود بھی نیچے آ رہی ہے، کرنسی مستحکم ہے، زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے ہیں، بین الاقوامی اداروں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی ہے، مہنگائی میں کمی کا عام آدمی پر اثر آنا شروع ہو گیا ہے، غذا اور کموڈٹی پرائس میں کمی آئی ہے، ہم ڈھانچہ جاتی اصلاحات کے لیے پرعزم ہیں، ٹیکس ہو یا توانائی پرائیویٹائزیشن ہو یا سرکاری کمپنیاں ہوں، ہم اس پر عمل کے لیے پرعزم ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ IMF کو آخری پروگرام بنانا ہے تو ڈھانچہ جاتی اصلاحات کرنی ہوں گی، ہمیں ماضی کو بھول کر مثبت انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اور بتائیں کہ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے، 8 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے گزشتہ شب خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں 8 خوارجی ہلاک ہو گئے۔ ISPR نے بتایا کہ مارے گئے خوارجیوں سے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک خوارج فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ ISPR نے مزید کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں، جبکہ علاقے میں ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ گورنر پنجاب کی تعیناتی کا معاملہ کچھ سنجیدگی اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اہم حقائق کی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم کی خواہش کا برملا اظہار کا راز کھول دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ گورنر پنجاب اپنا وائس چانسلر لگوانا چاہتے ہیں، لیکن میں سفارش پر یقین نہیں رکھتی۔ ہر کام میرٹ پر کیا گیا ہے اور میرٹ پر ہی ہوگا۔ کئی MNAs MPAs اپنی سفارش لاتے ہیں، میں کسی کی بھی سفارش نہیں سنتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دو ٹوک کہہ دیا۔ سردار سلیم کو جس وائس چانسلر کی تعیناتی پر اعتراض تھا انہیں مسترد کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ میرٹ اور شفافیت پر وائس چانسلر لگائے ہیں۔ وائس چانسلر کی تعیناتی پر گورنر پنجاب کو تحفظات تھے۔
گورنر پنجاب سردار سلیم وائس چانسلر کی تعیناتی کے معاملے میں مداخلت سے ہی انکار کر گئے. کسی کی تعیناتی کے لیے کوئی سفارش نہیں کی. کوئی ایک نام بتا دیں جو میں نے دیا ہو. وائس چانسلر کے معاملے پر میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کسی کو وائس چانسلر لگانے کی نہ ہی میری کوئی خواہش ہے عہدوں پر اچھے لوگ تعینات ہوں. گورنر پنجاب سردار سلیم نے وضاحت پیش کر دی. پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کی حمایت کر دی ہے. آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کا دیرینہ مطالبہ ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بھی آئینی ترمیم کے حق میں بول پڑے. چاہتے ہیں عدالتی ریفارمز ہوں تاکہ عوام کو جلد انصاف ملے. یہ شرم کا مقام ہے کہ شہید بے نظیر بھٹو کے مقدمے کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا گیا. سینئر وزیر سندھ نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اور ساکٹ نثار سے تمام برات واپس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعظم سواتی کا کہنا ہے کہ میرے افغانستان کے نجی سفر سے کسی کو کیا نقصان ہے. کہا کہ عوام اور پی ٹی آئی کی تحریک سے جعلی کرپٹ مافیا سے جان چھڑائیں گے. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. اعظم سواتی نے علی امین گنڈاپور کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہتے ہیں افغانستان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں, اس سے کسی کو کیا نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانی شہری ہوں, بیرون ملک جانے کی مجھ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ وکلا عوام اور پی ٹی آئی کی تحریک سے جعلی کرپٹ مافیا سے جان چھڑائیں گے. گزشتہ روز اعظم سواتی کی افغانستان جانے کی اجازت نہ دینے کے خلاف درخواست کی پشاور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس وقار احمد نے سماعت کی تھی. خبر شامل کریں. پاکستان تحریک انصاف نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے, جبکہ درخواست میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو غلطم قرار دینے کی استدعا بھی کر دی گئی ہے. سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست بھی دائر کر دی گئی. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی جانب سے درخواست دائر کی گئی, جس میں وفاق, وزارت قانون اور سیکریٹری صدر مملکت کو فریق بنایا گیا. درخواست میں استدعا کی گئی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر صدارتی آرڈیننس کو غیر آئینی قرار دیا جائے, جبکہ حتمی فیصلے تک نئے ججز کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے روکا جائے. پرانی پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس بنیادی حقوق اور آئین کے منافی ہے. ترمیمی آرڈیننس عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کے مترادف ہے. 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس. بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستوں پر سماعت. نیب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے آج کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا. ملزمان ٹرائل میں تعاون نہیں کر رہے. نیب پروسیکیوٹر کا موقف, ٹرائل میں تعاون نہیں کرتے تو پھر متعلقہ عدالت دیکھے گی. ٹرائل کس مرحلے میں ہے, کیا ہو رہا ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے. ہم نے ٹرائل نہیں روکا, حتمی فیصلے سے روکا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق کے ریمارکس. اسپیشل پروسیکیوٹر نیب امجد پرویز کی التوا کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی. خبر شامل کریں. سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے. 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب ایکٹ موجود نہیں تھا. ایک بار پھر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سپریم کورٹ کا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے وضاحت کے لیے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے کہ الیکشن ترمیمی ایکٹ آنے کے بعد عدالتی فیصلے پر رہنمائی کی جائے. 12 جولائی کے مختصر فیصلے پر جب وضاحت مانگی گئی تب ایکٹ موجود نہیں تھا. خط پر جوابی خط آ گیا. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ آف پاکستان سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. خط میں جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کرتے ہوئے صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے حوالے سے اہم پیش رفت ہوئی ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے لکھے گئے خط کا جواب دے دیا. چیف جسٹس نے اپنے جوابی خط میں لکھا
کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ججز کمیٹی میں شامل ہونے کا کہا گیا تو انہوں نے ججز کمیٹی میں شامل ہونے سے معذرت کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی معذرت پر جسٹس امین الدین خان کو ججز کمیٹی میں شامل کیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو نے وفاقی وزیر امیر مقام کو 5 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھیج دیا۔ صوبائی وزیر خوراک ظاہر شاہ تورو کی جانب سے بھیجے گئے نوٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 3 اگست کو امیر مقام نے ایک پریس کانفرنس پہ مجھ پر بے بنیاد الزامات لگائے جس سے میری ساکھ کو نقصان پہنچا۔ قانونی نوٹس میں کہا گیا کہ امیر مقام 14 دن کے اندر معافی مانگے بصورت دیگر ہرجانہ ادا کرنے اور قانونی کارروائی کے لیے تیار رہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کی درخواست پر لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی لاہور کو 30 ستمبر تک درخواست پر فیصلہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نمٹا دی۔ پی ٹی آئی کی مینار پاکستان پر جلسے کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے پی ٹی آئی کے اکمل خان باری کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل درخواست گزار نے کہا، مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی ہماری درخواست ڈی سی لاہور کے پاس زیر التوا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ 5 اکتوبر کو ہے، اس دن پرامن جلسہ کرنا چاہتے ہیں۔ عدالت نے سرکاری وکیل کو ہدایت کی کہ 30 ستمبر تک ڈی سی لاہور اس درخواست پر فیصلہ کریں۔ ڈی سی لاہور ہائی کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو اس حوالے سے رپورٹ جمع کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایمڈیکیٹ کے نتائج جاری کر دیے ہیں، جبکہ ان کی مشروط اجازت بھی دے دی گئی ہے۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے طلبہ کی درخواست پر سماعت کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا، ایمڈیکیٹ کا نتیجہ عدالت کے حتمی آرڈر سے مشروط ہوگا۔ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی کو ایمڈیکیٹ کے نتائج جاری کرنے سے روک دیا تھا۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ جامع تحکم ثانی ٹیسٹ کے نتائج جاری نہ کرے۔ آئی ایم ایف معاہدے کے اثرات سامنے آنے لگے، جس کے باعث پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا مثبت آغاز ہوا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 650 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 658 پوائنٹس کے اضافے سے 82,905 کی نئی ریکارڈ بلندی پر بھی پہنچا۔ گزشتہ روز کاروبار کے اختتام پر انڈیکس 82,247 پوائنٹس پر بند ہوا تھا۔ اور ذکر کریں گے عوامی پریشانیوں کا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کا مطالبہ، عوام، صنعتکار، تاجر سب پریشان ہیں کہ الیکٹرک سب سے زیادہ یونٹ چارج کر رہی ہے۔ تاجر دوست اسکیم کے تحت نام پر تاجر دشمن اسکیم بنا دی گئی ہے۔ عوام کو سستی بجلی فراہم کریں، لوڈ شیڈنگ اور بھاری بھرکم بلوں کا خاتمہ کیا جائے۔ کراچی سے رپورٹ دیکھیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی مونم ظفر خان کہتے ہیں، حق دو کراچی کا اگلا مرحلہ شروع ہو چکا۔ 29 ستمبر کو کراچی میں 10 سے زائد مقامات پر دھرنا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا، شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہے اور میر کراچی شہر کے لیے بھیانک خواب بن گئے ہیں۔ مونم ظفر خان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ نے اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکا۔ جماعت اسلامی 6 اکتوبر کو الاقصی ملین مارچ نکالے گی۔ عوام سے کہتے ہیں، فلسطینیوں کے لیے گھروں سے نکلیں۔ مونم ظفر نے اس موقع پر یہ مطالبہ بھی دہرایا کہ الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ 1 اکتوبر سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 3 روپے تک کمی کا امکان ہے۔ پیٹرول کی قیمت میں 1 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو برقرار بھی رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر کمی ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا حتمی اعلان 30 ستمبر کو کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ وزیر اعظم کی مشاورت سے حتمی اعلان کریں گے۔ موسم کا احوال آپ تک پہنچائیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج سے درجہ حرارت میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کر دیا ہے۔ موسم کا احوال بتانے والوں نے کہا ہے کہ شہر کار میں درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ کراچی میں 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا ہے۔
کراچی میں مغرب کی سمت سے 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 78% ہے۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی ادارہ صحت نے پاکستان میں پولیو وائرس کے ایک اور کیس کی تصدیق کر دی۔ حکام کے مطابق پولیو وائرس کا نیا کیس بلوچستان کے ضلع پشین میں سامنے آیا، جہاں 2.5 سالہ بچہ پولیو سے متاثر ہوا ہے۔ ادارہ صحت کے مطابق رواں سال اب تک پاکستان میں رپورٹ ہونے والے پولیو کیسز کی مجموعی تعداد 22 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بلوچستان میں رواں سال پولیو کیسز کی تعداد 15 ہو گئی ہے۔ بین الاقوامی خبر شامل کریں۔ امریکی صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں وسیع جنگ ممکن ہے، لیکن ایک موقع بھی ہے ایک تصفیہ کرنے کے لیے ہم ابھی کھیل میں موجود ہیں۔ امریکی صدر سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ 2 ریاستی حل پر اسرائیلی وزیر اعظم کے موقف سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل کی ضرورت ہے اور یہ اسے ہونے کی ضرورت بھی ہے۔ حزب اللہ اور غزہ میں جنگ بندی ہو جائے تو پھر توجہ مغربی کنارے پر بھی ہو سکتی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ ایک تصفیہ کرنے کے لیے ہم ابھی کھیل میں موجود ہیں، ایک ایسا تصفیہ جو پورے خطے کو بنیادی طور پر بدل سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا یہ ممکن ہے اور اس کے لیے اپنی تمام توانائیاں استعمال کر رہا ہوں۔ ہمیں تبدیلی دکھانے کی خواہش ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں آپ کو۔ پاکستان ریڈ بال ٹیم کے کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا ہے کہ کھلاڑیوں پر بھروسہ کرنا اور ان کو اعتماد دینا بہت اہم ہے۔ پلیئرز کی فٹنس کا معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ چیمپئنز کپ کے دوران کیمنٹری میں گفتگو کرتے ہوئے جیسن گلیسپی نے کہا کہ بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں نتائج ہمارے حق میں نہ تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے انگلینڈ کے خلاف اسکواڈ کو بنگلہ دیش سیریز سے زیادہ مختلف نہیں رکھا۔ ایک بری سیریز کے بعد جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ جیسن گلیسپی نے کہا کہ کامران غلام کو بتایا گیا ہے کہ اس وقت موجودہ پلیئرز کو اعتماد دیا گیا تھا۔ کامران غلام کی فارم اور پرفارمنس سے واقف ہوں، وہ ہماری پلاننگ میں ہے۔ گلیسپی کا کہنا تھا کہ پلیئرز کے ورک لوڈ مینجمنٹ پر گیری کرسٹن سے بھی بات ہوئی ہے۔ ہمیں 11 کھلاڑیوں سے بالا تر ہو کر ایک اسکواڈ کی سوچ اپنانا ہوگی۔ خواہش تھی کہ شاہین آفریدی پہلا ٹیسٹ چھوڑ کر فیملی کو وقت دیتے۔ مستقبل کی مصروفیات دیکھ کر پلیئرز کو چیمپئنز کپ کے بقیہ میچز سے روکا جائے۔ اور بلیٹن کے اختتام میں آپ کو بتائیں کہ شارلٹسول اوپن اسکواش ٹورنامنٹ میں پاکستان کے عاصم خان نے بڑا اپسیٹ کر دیا۔ سیکنڈ سیٹ مصر کے یحییٰ النواسانی کو سنسنی خیز مقابلے میں شکست دے کر کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر لی۔ امریکی ریاست ورجینیا میں جاری ایک ٹورنامنٹ میں عاصم نے مضبوط مصری حریف کو 1 گھنٹے پر محیط سخت مقابلے کے بعد زیر کیا۔ ان کی شاندار فتح نے انہیں ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا۔ پاکستان میں ایک اور اشب عرفان دوسرے راؤنڈ میں سیٹ نمبر 7 مصر کے ابراہیم الکبانی سے شکست کھا گئے۔ شارلٹسول اوپن اسکواش ٹورنامنٹ کے مجموعی انعامی رقم $28,750 ہے اور دنیا بھر کے اسکواش کھلاڑی اس یونٹ میں شریک ہیں۔ بلیٹن آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔